تب ملے، پھر ایک دن ان کو قید کیا ہوا تھا، وہ ڈیالہ میں ملے ہم جب عمران خان کی ملاقات کے لیے جا رہے۔ ایک ایشو بہت بڑا پاکستان کا بلکہ تمام مسلم امہ کا جو غزہ میں ہو رہا ہے، اور غزہ میں جو معاملہ چل رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہمارے جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر جو تھے سینیٹر مشتاق، وہ وہاں پہ گئے، گلوبل سموتھ فلوٹیلا ایک آپ کو پتہ ہے وہ مدد وغیرہ لے کر وہ پھر اریسٹ ہو گئے۔ ان کی وائف بھی انٹرویو دے رہی ہے اور وہ بتا رہی ہیں کہ ابھی حکومت نے ان کو کچھ بتایا ہے یا نہیں بتایا، وہ معاملہ بڑا۔ یہ سارے معاملے کو ایز اے بانی پی ٹی اے کی بہن آپ کیسے دیکھتی ہیں، اور سینیٹر مشتاق کے بارے میں کیا کہیں گی جو کہ فلسطین میں امداد لے کے جا رہے تھے؟ وہ تو بہت ہی بڑے انسان ہیں پاکستان کے، میرا خیال ہے اس وقت وہ سب سے مضبوط انسان تھے۔ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ اسلام آباد میں، تو ہم ایک دفعہ گئے ادھر، اور انہوں نے دیکھے وہ بیٹھے رہے وہاں پہ، کئی دن بیٹھے رہے احتجاج میں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بریگیڈیئر کے بیٹے نے وہاں دو جو ان کے کارکن تھے ان پہ گاڑی چڑھا دی تھی، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور جب یہ گئے اس کی ایف آئی آر درج کروا رہے تھے، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، پولیس والا کتنی ان سے بدتمیزی کر رہا تھا، اور ایک جگہ وہ ان کو کہہ رہا تھا کہ آپ غزہ جائیں، یہاں آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے وہ بھی اس کو دکھا دیا، کیونکہ وہ بدقسمت پولیس والا تھا۔ ملاقات رہی ہے ان سے؟ ہم تب ملے، پھر ایک دن ان کو قید کیا ہوا تھا، وہ ڈیالہ میں ملے ہم جب عمران خان کی ملاقات کے لیے جا رہے، تو یہ وہاں پہ ملے اندر، تو کہتے مجھے بھی پکڑا ہوا ہے، اور شاید ان کی بیگم کو بھی پکڑا ہوا تھا، مجھے یہ نہیں پتا۔ وہ بھی 10 دن رہ کے آئیے۔ ہاں، بس انہوں نے کہا میں بھی یہاں جیل میں قید ہوں اس وقت۔ اب آپ سوچیں پاکستان کے اندر احتجاج ہو رہا ہے فلسطین کے لیے، اور اس کو وہ جیل میں قید میں۔ تو آپ سوچیں کہ عمران خان کا جو نظریہ تھا فلسطین کے اوپر، اور وہ آپ سوچیں انہوں نے حکومت عمران خان کی کیوں گرائی۔ سینیٹر مشتاق کے حوالے سے ان کی فیملی کے بارے میں آپ نے جو بات کی، کیا کہنا چاہیں گی؟ اور جب یہ آپ نے بات اگلی بار جب آپ خان صاحب سے ملیں گی تو یہ بات آئی تھنک آپ انہیں بھی بتائیں گی، کیونکہ سینیٹر مشتاق سے آپ کی ملاقاتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں، کیا کہیں گی ان کے بارے میں؟ میں کہوں گی کہ انہوں نے ہمارے پورے پاکستان کی عزت رکھی، وہ ایک ہمارے نمائندے بنے، ورنہ ہم کتنا بدقسمت ملک ہوتا کہ ہمارا اسرائیل کے اوپر قائد اعظم نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور ہمارے ملک میں کوئی بولنے والا بھی نہ ہوتا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر اگر آپ فلسطین کا جھنڈا لے کے نکلنے کی ہمارے ملک میں اجازت نہیں تھی، انہوں نے اکیلے بیٹھ کے، وہ کہتے تھے کوئی آئے نہ آئے میں بیٹھا ہوں، بڑی انہوں نے ہمت کی، وہ بڑی، اللہ ان کی حفاظت کرے، ان کی زندگی کی حفاظت کرے۔ وہ بہت بڑے مقصد کے لیے نکلے ہیں، بڑے بہادر انسان ہیں، خوش قسمت انسان ہیں، ورنہ دیکھیں ہم جیسے لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو وہ بہت، میں کہتی ہوں ان کو، میں کہتی ہوں بڑے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے اللہ کے آگے بھی سرخرو ہیں، ہم لوگوں کی نظروں میں بھی بہت بڑے انسان ہیں، اور انہوں نے پاکستان میں، ورنہ کوئی بھی نہ نام لینے والا ہوتا، پاکستان میں انہوں نے اکیلے اس کا کیس چلائے ہیں، لڑے ہیں، بولے ہیں۔ ان کو لوگوں نے بڑی تکلیف دی، ان کو بڑی بری طرح ان کا رویہ تھا، یہ جو پولیس تھی ان کا، تو انہوں نے لیکن چھوڑا نہیں، اور آج وہ وہاں کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ آج ان کو انہوں نے قید کیا ہے۔ وہ تو ظالم ملک تھا ہی، لیکن ہم خود ظالم اس لیے ہیں کہ ہم ان کے خلاف اسرائیل کے ہمیں بولنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب سے آپ کی ملاقات بھی ہوئی، ہم نے دیکھا منڈے کو، اور ملاقات میں عمران خان اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ جو موجودہ قیادت ہے عمران خان کی، یہ بھی جلسے ہم نے دیکھا، ایک جلسہ بھی ہوا، آپ اس جلسے میں بھی تھیں، کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا پی ٹی آئی آپ کیا سوچ رہی ہیں کہ عمران خان کیسے باہر نکلیں گے؟ کیونکہ عمران خان کی اپنے وکیل کہہ چکے ہیں کہ 350 کیسز ہیں، اور کیسز ایک میں چھوڑتے ہیں دوسرے میں ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو کیا ہونے کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیے گا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، یہ تو مجھے سمجھ آ رہی ہے، اور آپ کو بھی آ رہی ہوئے گی، سب کو پاکستان میں آ رہی ہے۔ اس وقت کشمیر میں ایک بہت بڑی ایک ایکسرسائز ہو گئی ہے، اور جو ظلم یہاں پہ بھی ہو رہا تھا، کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ شاید اب ہمارے ہاں بھی لوگ سوچیں گے کہ اپنا ظلم برداشت نہیں کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ یہ بتائیے گا، اس وقت جو پارٹی موجودہ قیادت ہے، خاص طور پہ علی امین گنڈا پور کی بات کی جائے، دیکھیں انہوں نے ایک بیان دیا، اور آپ کی بہن علیمہ صاحبہ پہ، خان صاحب کی بہن، جو کہ پچھلے 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ آپ
اندر جاتے ہیں ان کا میسیج جو ہے وہ باہر آ کے میڈیا کو بھی اور عوام کو بھی دیتے ہیں عمران خان کا. علی امین گنڈا پور نے جو الزامات لگائے, انہوں نے یہ کہا کہ ان کا ایجنسیوں سے رابطہ ہے اور اس طرح کی چیزیں, یہ آپ ایز اے بہن بھی اور خان صاحب کی بہن بھی, یہ معاملہ جب آپ کو خان صاحب نے بتایا کہ ایسے علی امین کہہ رہے ہیں, کیا فیل ہوا اور یہ معاملہ کس نے شروع کیا ہوگا, کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, خان صاحب تو میرا نہیں خیال علی امین نے کوئی اپنی صفائی دی ہوگی, میں سوچتی ہوں. لیکن انہوں نے وہ تو یہ پوچھ رہے تھے, ان کو اتنا پریشان کیا. آپ سوچیں کہ وہ پہلے کہ یہ وہاں پہ پشاور میں ہوا کیا, اور ہمارے سے پہلے وہ گئے تھے اندر. تو عمران خان نے کہا کہ پوچھ رہے تھے, انہوں نے کوئی ان کی باتوں کو چیک کر رہے تھے کہ کیا کہا. تو انہوں نے تو دیکھیں, انہیں پتہ تھا کہ علیمہ ہم سب میں سے مضبوط ہے, اچھا, کہ وہ اس چیز کے آگے کھڑی بھی ہوتی ہیں. اور میں ایسے سوچتی ہوں کہ اگر مجھے کبھی علیمہ کا رول کرنا پڑتا تو میں تو شاید بڑی جلدی, مجھے کوئی 2 دفعہ کہتا اب یہاں سے چلی جائے, شاید میں چلی بھی جاتی, جگہ چھوڑ دیتی. تو ہم جو اتنی دیر وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں, اور وہ سب مطلب وہ علیمہ ہی کا وہ ہوتا ہے کہ نہیں اب یہاں کھڑے رہنے. اور وہ اگر 4 دفعہ پولیس والا کہتا تو میں سوچتی ہوں کہ اب اتنی دفعہ کہا ہے ہم یہاں سے چلے جائیں. تو جو اتنا وہاں پہ ریزسٹنس ہے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے علیمہ کو ٹارگٹ کیا. اور علیمہ انہیں پتہ ہے کہ علیمہ میسج دیتی ہیں, لیتی ہیں, اور انہیں یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ ہم تینوں بہنوں میں سب سے مضبوط ہیں. تو جب ان کو وہ اسی طرح ہی توڑ رہے ہوں گے کہ کہیں ان کو ہٹائیں, پھر کسی اور کو. ایجنسیز کا کام ہے, انہوں نے یہ جان بوجھ کے یہ کروایا, یہ بات کروائی علیمہ کو اپنی طرف سے ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اور جیسے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ جی علیمہ کے ڈیل ہو گئی, علیمہ کے پہلے بیٹے پکڑ لیے پھر خود ہی چھوڑ دیے, اور پھر کہا ڈیل ہو گئی. تو یہ اب ان کی باتیں کوئی نہیں مانتا. خان صاحب نے جب یہ بات سنی, کیونکہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے بعد آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی, تو خان صاحب اس وقت غصے میں تھے یہ بات سن کے, یا ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ نہیں, وہ سوچ رہے تھے, ان کو باتیں اس کی سمجھ بھی نہیں آئیں, کیونکہ وہ سمجھے کہ شاید پشاور جلسہ بہت ناکام تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں پشاور جلسے میں بہت لوگ آئے. آپ لوگ خود بھی ادھر میں؟ ہاں, ہم ادھر تھے, اور وہاں پہ اتنی دنیا باہر تھی کہ آپ کی سوچ ہے. وہاں پہ یہ تھا کہ جگہ وہ اچھی نہیں تھی, لیکن لوگ وہاں چل رہے تھے, پھر رہے تھے. جو کشمیر کے آئے ہوئے تھے, جو ان کے وہاں پہ پی ٹی آئی کے ہیں, عبدالقیوم نیازی شاید, انہوں نے اپنی تقریر میں نے سنا کہتے ہوئے کہ میں پتہ نہیں 5 یا 8 کلومیٹر چل کے آیا ہوں. کہ اتنا ٹریفک پیچھے رکا ہوا تھا, اور لوگ بڑی دور دور سے چل کے آئے. مطلب پنجاب سے بہت لوگ گئے, کیونکہ باہر آپ نکلتے تو سب لوگ, گاڑیوں کی لائنیں تھیں, لوگ واپس جانے کے لیے جب نکلے ہیں تو کتنی دیر تو نکلنے میں لگی ہے. ان سے بھائی یہ بھی ہم نے کارکنوں سے شکایت سنی کہ وہ جو ایریا تھا وہ کوئی کوڑا اور دان اور یہ چیزیں وہاں پہ تھی. کوئی جب آپ کی کسی صوبے میں حکومت ہو اور اس طرح کے انتظامات, کیا اس سے بہتر ہو سکتے تھے انتظام؟ ظاہر انتظام تو بہتر ہونا چاہیے تھا, کیونکہ وہاں تو ہم جہاں اندر گئے ہیں وہاں پہ بھی رستے جیسے کوئی آبسٹیکلز آپ کے لیے لگائے ہوئے ہوں. تو پتہ نہیں کیا انتظام تھا, اتنا رش تھا اور اتنی افراتفری تھی ادھر. تو ہم تو بڑی مشکل سے اندر پہنچے. ہم, میرا خیال ہے کوئی 7 بجے پہنچے ہوں گے, 6:30 7. بڑی مشکل سے ٹاپ کے رستے ٹاپ کے گزرنا, جلسہ گاہ میں پہنچے. اور وہاں پہ بھی مطلب کوئی انتظام, تب تک تو چیزیں اوپر نیچے, کرسیاں بھی ادھر ادھر. لیکن جو خواتین گئی ہوئی تھی یہاں سے پنجاب سے, وہ کہہ رہی تھیں کہ جو پولیس تھی وہاں پہ وہ بہت تنگ کر رہی تھی. کہ ہم اندر جانے لگے تو انہوں نے تاریں لگائی ہوئی تھی, یہ تاروں کے وہ جو رولز نہیں ڈالے ہوئے ہوتے, تو ہم نے اس سے کہا کہ اس کو ہٹائیں تاکہ ہم اندر چلے جائیں. تو کہتے جو بھی وہاں ڈیوٹی پہ تھا اس نے ایک اور لا کے اوپر رکھ دیا رول, مطلب کہ اندر نہیں جانے دے رہے تھے, رکاوٹ. تو کہتے پھر ہم مردوں کی سائڈ پہ گئے, پھر مردوں سے بڑی مشکل سے ان لوگوں نے ہمیں کہی. اب یہ لاہور سے اور اسلام آباد سے لوگ گئے ہوئے تھے, وہ بیچارے بڑے خوار ہو رہے تھے, اور رش کیونکہ اتنا تھا تو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کدھر سے جائیں اور کدھر سے آئیں.